قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، مشق حرکات۔ یہ تختی نمبر 9 حقیقت میں تختی نمبر 7 اور 8 کی مشق ہے۔ تختی نمبر 7 کے اندر ہم نے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے متعلق پڑھا، اور تختی نمبر 8 کے اندر حروف مد و لین پڑھے۔ تو اس تختی نمبر 9 کے اندر ان کی مشق کرائی جائے گی۔ اور یہ تختی نمبر 9 پڑھنے سے پہلے چند قواعد ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ قواعد بچے کو ذہن نشین کرانا ضروری ہے تاکہ آگے آنے والی تختی کا پڑھنا، اس کے ہجے وغیرہ کرنا بچے کے لیے آسان ہو۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد حروف مدہ وغیرہ پیچھے گزر چکے ہیں، ان کی تعریف بھی گزر چکی ہے پچھلی تختی میں، تختی نمبر 8 میں، تو اگر ذہن میں نہ ہو تو تختی نمبر 8 والی وہ ویڈیو آپ سن سکتے ہیں۔ تو اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو اس وقت مد 4 الف ہوگی، یعنی اس مد کو 4 الف کی طرح کھینچنا ہوگا۔ پھر حمزہ یا تو اسی کلمے کا ہی ایک حصہ ہوگا، اسی کلمے میں ہی ہوگا جس کلمے میں حروف مدہ ہیں۔ تو اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور یہ مد واجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جاء، اب یہاں پر الف کے بعد، الف مدہ کے بعد جو ہے حمزہ آ گیا، اور حمزہ بھی اسی کلمے میں ہے، اس وجہ سے جاء کی جو مد ہے اس کو مد متصل کہیں گے، اور یہ مد واجب ہے۔ اور اگر حروف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہوں اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو ایسی مد کو مد منفصل کہتے ہیں، اور یہ مد واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ مثال کے طور پر اِنَّا أَنزَلْنَا، اب یہاں پر حرف مدہ الف جو ہے وہ پہلے کلمے کے آخر میں ہے، اِنَّا، اب اِنَّا کے آخر میں الف مدہ آ رہا ہے، اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے، انزلنا، تو اس وجہ سے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، اور یہ مد جائز ہے۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر حروف مدہ یا حروف لین، ان کی تعریفیں پچھلی تختی نمبر 8 میں جیسا کہ میں نے بتایا گزر چکی ہیں، تو اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد کوئی ساکن حرف آ جائے، یعنی ایسا حرف جس کے اوپر جزم ہو، تو وہاں پہ بھی مد ہوگی، یعنی اس کو بھی کھینچنا ہوگا۔ اور اگر وہ سکون جو ہے پہلے سے ہی موجود ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، اور اس مد کو 5 الف کی مقدار کھینچنا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آنا، آنا، اور اگر حروف مدہ کے بعد جو حرف ساکن ہے اس کا ساکن ہونا وقف کرنے کی وجہ سے ہو، وہاں پر ٹھہرنے کی وجہ سے ہو، تو ایسی مد کو مد وقفی اور یا مد عارضی کہتے ہیں، مد وقفی اور مد عارضی۔ اور اس مد کی مقدار جو ہے 3 الف ہوگی، یعنی 3 الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہوگا۔
مثال کے طور پر جوع جوع. اب یہاں پر حرف مدہ واو کے بعد عین پہ جو سکون ہے، عین پہ جو ہم جزم پڑھ رہے ہیں، یہ جزم جو ہے وقف کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، یہاں پر ٹھہرنے کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو عین کے نیچے دو زیریں ہیں، تنوین ہے. تو یہ سکون جو عین کے اوپر ہم جزم پڑھ رہے ہیں یہ وقف کرنے کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس مد کو مد وقفی یا مد عارضی کہتے ہیں، اور اس کو 3 الف کی مقدار کھینچنا ہوگا. جوع. اسی طرح خوف خوف، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ حرف لین واو کے بعد جو فا پہ ہم جزم اور سکون پڑھ رہے ہیں، یہ جزم جو ہے وقف کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو فا کے نیچے دو زیر ہیں، تنوین ہے. تو وقف کی وجہ سے فا پہ ہم جزم پڑھ رہے ہیں، سکون پڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس مد کو مد وقفی کہتے ہیں، اور اس کی مقدار 3 الف کی مقدار کھینچنا ہوگا. خوف. قاعدہ نمبر 3، یہ پہلے بھی 1-2 بار یہ قاعدہ گزر چکا ہے کہ اگر قرآن پاک کے الفاظ کی ادائیگی میں را آ جائے، را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، تو اس را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو اس را کو باریک کر کے پڑھتے ہیں. اور آگے ایک فائدہ بیان کیا ہے. فائدہ اس تختی سے پہلے غننے وغیرہ کے متعلق ایک فائدہ سمجھ لیں کہ غننے کی مشق پچھلے طریقے تختی نمبر غالباً 5 میں گزرا ہے، تنوین والی تختی کے اندر، تو غننے کی مشق اسی طریقے سے ہی کروائیں. لیکن اگر نون تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را، یہ 8 حروف ہیں. اگر نون تنوین کے بعد ان 8 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، اور اگر ان نون تنوین کے بعد ان 8 حروف کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پر غنہ ہوگا. غننے کے متعلق جیسے میں نے بتایا تھا کہ منہ سے آواز کو روک کر منہ کو بند کر کے ناک کے اندر آواز کو روکنا غنہ کہا جاتا ہے. تو جس حرف پہ غنہ ہو تو بچے سے پوچھا جائے یہاں پر غنہ کیوں کر رہے ہو بیٹا، اور اگر غنہ نہ کرنا ہو تو بچے سے پوچھیں بھی غنہ کیوں نہیں کر رہے. تو غنہ نہ کرنے کی وجہ یہی ہوگی کہ نون تنوین کے بعد ان 8 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہوگا. اور جب بچے کو ہجے کرا رہے ہوں تو ہجے کراتے وقت وقف کرنا بھی اس کو سکھائیں کہ اس حرف پہ، اس کلمے کے اندر ہم نے وقف کیسے کرنا ہے. اگر سانس ٹوٹ جائے، آواز رکنی پڑے تو کیسے روکنی ہوگی. اور میں نے پہلے بھی اس کے متعلق بتایا تھا کہ اگر کسی جملے پہ ٹھہرنا ہو، وقف کرنا ہو، تو آخری حرف اگر پہلے سے ساکن نہ ہو تو اس کو ساکن کر دیں گے، اور اگر آخری حرف پہ 2 زبر آ جائیں تو اس حرف کو ساکن نہیں کریں گے، بلکہ ان 2 زبر کے علاوہ وقف کرتے وقت 1 زبر پڑھی جائے گی. اور اگر جس کلمے پر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں اس کلمے کے آخر میں گول تا ہے، تو یہ گول تا جب اس پر ہم ٹھہریں گے، وقف کریں گے، تو یہ تا نہیں رہے گی، بلکہ وقف کی وجہ سے یہ گول ہا پر پڑھی جائے گی، ہا کی طرح پڑھی جائے گی. آگے یہ تختی نمبر جو ہے تختی شروع کرنے سے پہلے ہجے کرنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں. اب اس کے 2 طریقے ہیں، ان دونوں طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی بچے کو ہجے کرائے جائیں وہ طریقہ درست ہوگا. مثال کے طور پر جاء، یہ کلمہ ہے، اب اس کے ہجے ہم نے بچے سے کرانے ہیں، تو اب اس کے جاء کے ہجے کیسے کرائی جائیں گے؟ تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر جا، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جا، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے. جیم الف مد زبر جا، یا یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے کہ جیم زبر الف مد جا، جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر ا، جا.
اسی طریقے سے جی آ کے ہجے کرانے ہیں، جی آ کے ہجے کرانے ہیں، تو اس کے اندر بھی دونوں طریقے جو اوپر گزرے ہیں ان دونوں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر لیں درست ہے۔ مثال کے طور پر جی آ کے ہجا کراتے وقت یہ کہنا بھی ٹھیک ہے، جیم کھڑی مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، اور اسی طریقے سے اس کے ہجے یوں بھی کرا سکتے ہیں کہ جیم مد کھڑی زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ تو ان دونوں طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی بچے کو ہجے کریں دونوں طریقے درست ہیں۔ اب ہم اس تختے کے ہجے وغیرہ کرتے ہیں، تو اب حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر نا، آم، نون زبر نا، آمنا، وقفن، آمن، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا، وقفن، آوا، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیا، تا دو زیر تین، آنیاتین۔ اب تین کی جو تنوین ہے اس پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، آنیاتین، وقفن، آنیہ، جیسے اوپر پڑھا ہے کہ گول تا پر جب ہم ٹھہریں گے نا تو وہ ہا کی شکل اختیار کر لے گی۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، وقفن، ایلاف، حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا، وقفن، این، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، وقفن، بھی، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء، وقفن، جا، جیم یا مد جیم، جیم یا، جیم کھڑی زیر مد جی، حمزہ زبر آ، جی آ، وقفن، جی، جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جو عین، وقفن، جوع، خوا واو زبر خو، فا دو زیر فین، خوفن، وقفن، خوف، خوا یا زبر خوی، غا دو پیش رن، خیرن، وقفن، خیر، دال کھڑا زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو، دل پیش دو، داوود، وقفن، داوود، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، وقفن، ذالک، را زبر را، ضاد واو پیش ضو، رضو، وقفن، رضو، شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر ا، شاء، وقفن، شاء، میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، وقفن، مالک، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، وقفن، شی، قا زبر قا، غین کھڑا زبر غا، قغا، وقفن، قغا، قا زبر قا، غین واو زبر غاو، قغاو، وقفن، قغاو،
قا یا زبر قی، قا دو زبر رن، طیرن، وقفا، طیرا. عین الف زبر ع، دال دو زیر دین، عاد، وقفا، عاد. عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، وقفا، علا. عین یا زبر عی، نون دو پیش نون، عین، وقفا، عین. فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ، وقفا، فیہ. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، وقفا، قال. قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قول، وقفا، قول. کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کان، وقفا، کان. کاف یا زبر کی، دال دو زبر دن، کیدن، وقفا، کیدا. کاف یا زبر کی، فا زبر فا، کیف، وقفا، کیف. لام واو زبر لو، حا دو زیر حن، لوح، وقفا، لوح. لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیس، وقفا، لیس. میم الف مد زبر ما، میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن، وقفا، مالا. نون زبرنا، نون الف زبرنا، را دو زبر رن، نارا، نارا، وقفا، نارا. میم الف مد زبر ما، همزه دو زیر این، ما این، وقفا، ما. واو یا زبر وی، لام دو پیش لن، ویل، وقفا، ویل. یا واو زبر یو، میم دو زیر مین، یومین، وقفا، یوم. یا زبر یا، را زبر را، یرا، ہا الٹا پیش ہو، یراہ، وقفا، یرا. حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دین، حاسدین، وقفا، حاسد. حا الف زبر حا، فا زیر فی، حافی، غدو پیش ظن، حافظ، وقفا، حافظ. دال الف زبر دا، فا زیر فی، دافی، قاف دو زیر قین، دافق، وقفا، دافق. شین الف زبر شا، ہا زیر ہی، شاہی، دال دو زیر دین، شاہدین، وقفا، شاہد. عین الف زبر ع، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دون، عابد، وقفا، عابد. عین الف مد زبر ع، همزه زیر ای، عائی، لام دو زبر لن، عائلا، وقفا، عائلا. غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قین، غاسق، وقفا، غاسق. نون الف زبر نا، صاد زیر سی، ناصی،
را دو زیر رین ناصر وقفا ناصر واو الف زبر و لام زیر لی والی دال دو زیر دین والدین وقفا والد حمزہ زبر ا عین واو پیش عو اعو ذال پیش ذو اعوذ وقفا اعوذ حمزہ زبر ا کاف یا زیر کی اکی دال پیش دو اکید وقفا اکید یا زبر یا خو الف زبر خو یا خو فا پیش فو یخاف وقفا یخاف یا زبر یا دال کھڑا زبر دا یدا ہا پیش ہو یداہ وقفا یدا یا پیش یو قاف الف زبر قا یقا لام پیش لو یقال وقفا یقال تا پیش تو را کھڑا زبر را ترا بعدو زبر بن ترابا وقفا ترابا حازر حي سين ألف زبر سا حسا بعدو زبر بن حسابا وقفا حسابا سين پیش سو با الف زبر با سبا تا دو زبر تن سباتا وقفا سباتا سين زير سي را الف زبر را سرا جيم دو زبر جن سراجا وقفا سراجا سين زبر سا لام کھڑی زبر لا سلا میم دو پیش من سلام وقفا سلام شین زیر شی دال الف زبر دا شیدا دال دو زبر دن شدادا وقفا شدادا شین زبر شا را الف زبر را شرا بعدو زبر بن شرابا وقفا شرابا صاد زبر صا واو الف زبر واو واو الف زبر وا صوا بعدو زبر بن صوابا وقفا صوابا طا زبر طا عين الف زبر ع طاعا ميم دو زير ميم طعام وقفا طعام عين زبر ع ذال الف زبر ذا عذا بعدو پیش بن عذاب وقفا عذاب عين زبر ع طا الف مد زبر طا عطا همزة دو زبر أن عطاء وقفا عطاء غين بيشغو فا ألف مد زبر ثا غثا همزة دو زبر أن غثاء وقفا غثاء کاف زیر کی تا کھڑی زبر تا کیتا بعدو زبر بن کتابا وقفا کتابا کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم دو زبر من کراما وقفا
کراما لام زیر لی با الف زبر با لبا سین دو زبر سن لباسا وقفا لباسا لام زیر لی سین الف زبر سا لسا نون دو زبر نن لسانا وقفا لسانا میم زبر ما حمزہ کھڑا زبر آ ما آ با دو زبر بن مآبا وقفا مآبا میم زبر ما تا الف زبر تا متا عین دو زبر عن متاعا وقفا متاعا میم پیش بو قو الف زبر قو مطا عین دو زیر عین مطاع وقفا مطاع میم زبر ما عین الف زبر ع مع شین دو زبر شن معاشا وقفا معاشا میم زبر ما فا الف زبر فا مفا زاد زبر زن مفازا وقفا مفازا میم زیر بی ها کھڑا زبر ها میها دال دو زبر دن میهادن وقفا میهادا نون زبر نا با الف زبر با نبا تا دو زبر تن نباتا وقفا نباتا واو زیر بی فا الف زبر فا وفا قاف دو زبر قن وفاقا وقفا وفاقا فا پیش سو با واو پیش بو صبو قا دو زبر رن صبورا وقفا صبورا را زبر را سین واو پیش سو رسو لام دو زیر لین رسول وقفا رسول شین پیش شو ها واو پیش ہو شوہو دال دو پیش دن شہود وقفا شہود قاف پیش قو عین واو پیش عو قعو دال دو پیش دن قعود وقفا قعود واو پیش وہ جیم واو پیش جو وجو ہا دو پیش ہن وجوہ وقفا وجوہ حمزہ زبر ا فا یا زیر سی افی میم دو زیر من افیم وقفا افیم حمزہ زبر ا لام یا زیر لی علی میم دو زیر من علیم وقفا علیم با زبر با صاد یا زیر صی بصی را دو زبر رن بصیرا وقفا بصیرا خا زبر خا با یا زیر بی خبی را دو زبر رن خبیرا وقفا خبیرا را زبر را حا یا زیر حی رحی قاف دو زیر قن رحیق وقفا رحیق شین زبر شا ها یا زیر ہی شہی دال دو پیش دن شہید وقفا شہید عین زبر ع ضا یا زیر ضی عضی میم دو زیر من عظیم
وقفا عظیم. قاف زبر قا، غا یا زیر ری، قری. بعد زبر بن، قریبا. وقفا قریبا. کاف زبر کا، غا یا زیر ری، کری. میم دو زیر مین، کریم. وقفا کریم. میم زبر ما، جیم یا زیر جی، مجی. دال دو پیش دن، مجیدن. وقفا مجید. میم پیش بو، حا یا زیر حی، محی. طا دو پیش قن، محیط. وقفا محیط. نون زبرنا، عین یا زیر عی، نعی. میم دو زیر مین، نعیم. وقفا نعیم. یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی. میم دو زبر من، یتیمن. وقفا یتیما. یا زبر یا، سین یا زیر سی، یسی. را دو زبر رن، یسیرا. وقفا یسیرا. را پیش رو، واو یا زبر وی، روی. دال دو زبر دن، رویدن. وقفا رویدا. قاف پیش کو، را یا زبر ری، قری. شین دو زیر شین، قریشن. وقفا قریش. عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیشا. تا دو زیر تین، عیشتن. وقفا عیشہ. حمزہ لام زبر ال، میم واو زبر مو، المو. حمزہ الٹا پیش او، المو. دال زبر دا، الموؤودہ. تا پیش تو، الموؤودۃ. وقفا الموؤودہ. میم واو زبر مو، ضاد واو پیش ضو، موضوع. عین زبر ع، موضوع. تا دو پیش تن، موضوعۃ. وقفا موضوعہ. میم زبر ما، واو الف زبر وا، موا. زا یا زیر زی، موازی. نون پیش نو، موازینو. ہا الٹا پیشو، موازینوہ. یا واو زبر یو، وقفا موازینوہ. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم. حمزہ زیر ای، یومئی. ذال دو زیر زین، یومئذ. وقفا یومئذ. صدق اللہ العظیم.